جس نظام نے نفاذ واسطے اے ملک بنیا اس نظام کا نافذ کرو. تسی اپنے بزرگاں کو ڈرنے ہو. تسی بزرگاں کو آسان ہے. تسی اپنے بزرگاں کو کیوں ڈرنے ہو؟ وہ انساناں کو ڈرنے ہو تے تساں نے بزرگ انسان نے. اسی تو پھر مسلماناں کو ڈرنے ہو, تسی تو کافراں کو ڈرنے ہو. اسی تو پھر مسلماناں کو ڈر انہاں لوگاں کو ڈرنے ہاں کہ کسی بزرگ نی بدعا نہ پے ونجے کہ اللہ کا مقبول ہے, قبر میں لیٹا ہوا ہے, آج بھی اگر کوئی گستاخی کر دی تو اللہ نہ پکڑ لے. مسلمان ہے اس کی وجہ. آپ تو کافروں سے ڈر رہے ہیں جی. آج اب سن رہے ہیں کہ وہ جہاد کے سلسلے میں پہلے وہ باتیں ہو رہی تھی, اب یہ ہو رہا ہے کہ سنا ہے واللہ عالم, عباسی صاحب کو شاید پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ بہتر, کہ عمرے کے لیے اب وہ عمر کی قید بھی 40 سال لگا دیا. کیوں کہ جو نوخیز بچہ جاتا ہے, اللہ کا گھر دیکھتا ہے, طواف بیت اللہ کرتا ہے, وہاں سے جذبہ جہاد لے کر واپس آتا ہے, گنبد خضرا کی زیارت کرتا ہے تو حب رسول سے سرشار ہو کر لوٹتا ہے. تو جو بڑے ہیں نا, ان فرعون علا فی الارض, قرآن نے فرمایا نا کہ فرعون نے زمین میں اپنی گردن بلند کی, گاٹا اونچا کیتا, گاٹے سریا ٹھوکیا, گاٹا اونچا کیتا, میں بڑی شے ہاں. ان فرعون علا فی الارض, آگے فرمایا انہو کان من المفسدین, وہ بڑا فسادی تھا, فساد ڈالنے والا تھا. تو اس دور کا فرعون کون ہے؟ امریکہ ہے جی. تو اس نے گردن اٹھائی ہوئی ہے. اور دیکھیں ہمارے مسلمان ہیں بیت اللہ کے محافظ, ان کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کے اس حکم کو کی وہ تعمیل کرتے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ کیا پتا ہے کہ 40 سال تک وہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں. اب کتنے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں گنبد خضرا کی زیارت سے اور بیت اللہ شریف کے طواف سے, مناسک حج سے. کیا انہوں نے اللہ سے لکھوا لیا ہے کہ اب قوم جو ہے ساری وہ 40 سال کے بعد ہی مرے گی؟ لیکن دیکھیں نا, فرعون کی اس طاقت نے ظاہری مسلمانوں پر بھی غلبہ پا لیا, ذہن پر. اب یہ سعودی عرب نے یہ حکم جاری کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے توحید کے مدعی ہیں, میں اب سوال کرتا ہوں نا آپ سے, اب اللہ کہاں گیا؟ اب اللہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں اللہ سب کچھ کرتا ہے. میں بھی کہتا ہوں اللہ سب کچھ کرتا ہے. میرا ایمان ہے وہی قادر مطلق ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے. لیکن آج اللہ کہاں گیا؟ اللہ نے کیا یہی حکم دیا من استطاع الیہ سبیلا کے متعلق کوئی قید عمر کی لگائی؟ من کے عموم میں ذوی العقول ہیں, لیکن اس میں کیا اس سے بچے کیا خارج ہیں جو بلوغ کے بعد ان پر کیا حج حرام ہے؟ آج اللہ کا قانون کہاں گیا؟ سعودی عرب کا وہ دعویٰ کہ ہم اللہ اور رسول کے قانون پر چلنے والے ہیں اور نافذ کرنے والے ہیں, ہم کسی طاغوتی طاقت سے ڈرنے والے نہیں. آج وہ ان کا دعویٰ کہاں گیا؟ آج جو سعودی عرب کو آئیڈیل مانتے ہیں, فیضان صاحب, آج جو سعودی عرب کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, نمونہ بناتے ہیں ان کو کہ باجی سعودیہ امام صاحب آ رہے ہیں سعودیہ کے تو تمام جناب ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور ان کی عزت و تکریم ہو رہی ہے. سفیر آ رہا ہے وہ تو چیک بھی دیتے ہیں نا, عزت کے بہت سی وجہ بھی ہوتی ہے نا. گنبد خضرا مدینہ شریف کی وجہ سے نہیں ہوتی, ارے مدینے کی وجہ سے ہوتی تو عاشقان رسول میرے دادا پیر میر علی شاہ جس نے ویسرائے ہند کو للکار کر جواب دیا جب اس نے مشائخ ہندوستان کو بلایا دلی دربار میں, تو واحد میرا پردادا تھا پیر میر علی شاہ جس نے انکار کیا کہ میں نہیں آؤں گا, میں کافر کے پاس چل کر نہیں آؤں گا.
مشائخ کی اکثریت گئی، مشائخ کی اکثریت گئی، اس نے وارنٹ بھیجے گرفتاری کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب کو کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ میں نے حکم دیا میرے دربار میں تمام پیر آ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا جیڑی میں مسجد 5 ٹائم حاضری دینا نا، اپنی مسجد اپنے مالک دے سامنے متھا رکھنا زمین تے، مینوں اس تو بھی فرصت نہیں، تیرے دربار وچ میں کیوں آواں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ کو اتنا ٹڈا پیر کہ متنبی قادیان کے ساتھ ٹکر لی، غلام احمد قادیانی کو للکارا، آؤ نیچے میدان میں اترو۔ بڑے بڑے پیر تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، مولانا فاضل بریلوی اس وقت موجود تھے، اس کے بعد 22 سال زندہ رہے۔ یہ لوگ کہاں گئے سارے؟ مرزا غلام احمد نے صرف میرے دادا کو کیوں للکارا، کیوں بلایا، اور لوگوں کو کیوں نہیں بلایا؟ آج دیوبندی علماء بھی اٹھ رہے ہیں کہ ہم رد مرزائیت میں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کتابچے لکھے ہیں۔ ارے کتابچے لاؤ، میں دادا کی تصنیف سیف چشتیائی سامنے رکھتا ہوں، اکثر نے چربا اتارا ہے میرے دادا کی کتاب کا، اور جس کو علم کا دعویٰ ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بغیر استثناء کے، یہ جتنے جبے کبے پہن کر آتے ہیں، یہ مولوی آئیں بیٹھیں، علماء کا ایک پینل بیٹھے گا، میرے دادا کی ایک کتاب کی 2 سطروں کا ترجمہ اور مفہوم ہی بیان کرتے میرے سامنے۔ اتنی جرت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، بالکل سمجھ آئی؟ تو اتنا دلیر انسان، شیر، اللہ کا شیر، لیکن جب مدینے کا ذکر آیا تو فرمایا میں ہوں سگ مدینے دی گلی دا، میں ہوں سگ مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا، کہ مجھے وہاں کا سگ بنا دے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب کتا تو بڑی عاجز چیز ہے، پلیت چیز ہے، یہ بزرگوں نے، جامی نے اور اس قسم کے لوگوں نے اپنے آپ کو کتا کیوں کہا؟ آج کل بڑے پٹھے پٹھے تھے، انہوں نے کیوں کہا؟ میں کہے عقل کرو، پڑھے لکھے ڈنگرو، تعلیم یافتہ داندو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے کی 8 خصلتیں ہیں۔ امام اسماعیل حقی افندی مصری نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اگر 8 خصلتوں کو اپنا لے ایک انسان تو وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ کتے کی 8 خصلتیں، اس میں ایک خصلت میں آپ کو بتاتا ہوں، وفا، مالک کے در سے وفا۔ بھوکا کتا رہے گا وہیں بیٹھا رہے گا، کسی اور در پر نہیں جائے گا۔ تو ہمارے جامی نے کہا کہ سگیست جامیوں جایش ہمیشہ خاک کے درد، نہ آ سکے کہ بہر آستانہ باشد۔ تو جامی ایک یا رسول اللہ آپ کا ایک ایسا کتا ہے کہ جس کی جگہ آپ کا ہی دروازہ ہوتا ہے ہمیشہ، یہ وہ کتا نہیں کہ یہاں اٹھ کر کسی اور دروازے پر چلے گئے۔ جامی وہ کتا ہے جو دربار رسول پر دروازے پر ہی بیٹھنے والا ہے۔ تو مولانا جامی، حافظ قدسی، ہمارے مشاہیر سخن نے جو اپنے آپ کو کتا کہا ہے وہ اس وفا کی وجہ سے کہ کم از کم یا رسول اللہ ہم جو کتے کی وفا ہیں، ہم اس مسئلے میں آپ کے دروازے کے کتے ہیں، یعنی ہم وفا اپنی ثابت کر کے دیں گے آپ، اس لیے کتا کہتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔